إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، ابھی راستے میں بھائی مطیع الرحمان کی گاڑی میں ہم لوگ آ رہے تھے، ساتھی ان سے معلوم کر رہے تھے کہ کس جگہ ہمیں آنا ہے، تو وہ فرما رہے تھے کہ شاید اس جگہ کا پتہ بتا کر کے کوئی شادی حال ہے کیا ہے جس کا نام ہے شاید حاضی لیلتی. کہاں ہے؟ ایسا ہے؟ پتہ بتا رہے تھے کہ حاضی لیلتی. تو حاضی لیلتی، یہ میری رات، اس رات کا کیا کہنا؟ شادی والا وہ اپنے اعتبار سے کیا کہنا اس رات کا، وہ اپنے اعتبار سے کہے گا. لیکن میرے جیسے گناہگار آدمی کے لیے، آپ جیسے معزز اور قیمتی علماء کے سامنے اور مدینہ منورہ میں میں بھی اپنے ملک میں جا کر کے، یا جب تک میں زندہ ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ حاضی لیلتی یا حاضی لیلتوں تمتاز من بین اللیالی. اس رات کا کیا کہنا؟ راتیں تو انسان کی گزر جاتی ہے، لیکن یہ رات ہی، اور یہ رات بالکل ممتاز ہے باقی راتوں سے. اللہ پاک آپ حضرات کو عزت دے. المیت فی ید الغسالین، آدمی جب مر جاتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، تو پھر جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان کی مرضی ہوتی ہے دائیں کروٹ پر لٹا کر کے اس کو نہلا دیں یا بائیں کروٹ پر. بسا اوقات آدمی کی روح نکل جاتی ہے، بظاہر وہ زندہ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہے. تو میں بھی وہی مردہ ہوں جس کو پکڑ کر کے ساتھیوں نے، مولوی سعید صاحب سمالانی یا دیگر ساتھیوں نے یہاں لا کر کے مجھے اس مردہ کو آپ کے سامنے بٹھا دیا. ہم لوگ یہاں آئے ہیں آپ حضرات سے لینے کے لیے، آپ کو کچھ دینے کے لیے نہیں آئے. میں پہلے بھی طالب علم تھا اور اب بھی طالب علم ہوں، اور آگے جا کر کے پوری زندگی دعا یہی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ طلباء کی جوتیوں میں میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، ان کی خدمت کرتے رہی. پھر آپ کا جیسے حکم تھا تو آپ نے مجھے بٹھا تو دیا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ آپ کس موضوع پر آپ سے مجھ سے گفتگو چاہتے ہیں. اگر آپ اس موضوع کی تعیین کر لیتے تو مجھے آسانی ہوتی، لیکن مجھے کسی ساتھی نے موضوع بھی نہیں بتایا. اب ظاہر ہے کہ کم از کم مجھے موضوع معلوم ہو تو پھر اس موضوع پر میں گفتگو کروں، اور یہ اس رات کا ایک ٹائم کا جو کھانا ہے کم از کم وہ حلال تو ہو، وہ میرے لیے گنجائش تو مل جائے. آپ موضوع اگر بتا دیں تو بتا دیں، اگر نہ بتا دیں تو پھر یہ کہ میں چند باتیں آپ حضرات سے عرض کروں گا. جتنے ساتھی ہمارے یہاں ہیں پاکستان کی کسی صوبے سے، کسی علاقے سے، کسی تحصیل سے ان کا تعلق ہے، وہ پاکستان کے مختلف مدارس کے فضلاء ہیں، یا ہندوستان کا ہو یا کوئی ساتھی ہو. پہلی بات یہ ہے کہ مختلف علاقوں سے اللہ نے ان کو منتخب کر لیا. منتخب کر کے اللہ پاک نے ان مدرسوں میں اور پاکستان کے مختلف خطوں سے اور مختلف بقعات سے منتخب کر کے اللہ پاک نے مدارس میں ان کو لایا، اور علوم نبوی کی تکمیل کرنے کے بعد پھر اللہ پاک نے ان تمام یہ کہ مواضع اور ان تمام مبارک مقامات میں سے سب سے بہترین جگہ مدینہ منورہ ہے. یہاں اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی اور آپ کو بلایا. مکہ کے بعد ظاہر ہے کہ یہاں پھر مدینہ منورہ ہی ہے،
فارسی والا کہتے کہ عزت خیش در دست خیش، اپنی عزت، اپنا مقام، اپنی حیثیت اپنے ہاتھ میں ہے۔ آدمی سوچ لے کہ میں اس راستے پہ چلا ہوں میں کون؟ اپنی ذمہ داریاں پہچاننے کے بعد اور اپنے مقام کو پہچاننے کے بعد پھر انسان کے اندر اور مزید تشجیع پیدا ہوتی ہے، اور مزید آدمی یہ ہے کہ وہ محنت بھی کر لیتا ہے، اس فن میں، اس میدان میں کمال حاصل کر لیتا ہے۔ اگر اپنی ذمہ داریوں کا اور اپنے مقام کا پتہ نہ ہو تو پھر شاید یہ ہے مطلوبہ نتائج اس کو حاصل نہ ہو۔ ہمارے علماء اور طلباء، ان کی حیثیت اور ان کی مثال اس جہاز کی ہے کہ جہاز 80,000 فٹ پہ اوپر چلا جاتا ہے، 90,000 فٹ پہ، اور اس کی آواز وہ ہوتی ہے کہ نیچے زمین والے ان کے کان پھٹنے کو آ جاتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے کہ یہ جہاز کی طرح اوپر ہے اور اس کی کیا آواز ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ جو جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے وہ کتنی اونچائی پر، ان کو اپنا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنے، اور ان تک وہ آواز پہنچتی بھی نہیں ہے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کون ہیں، کہاں پہ پہنچے کہ پوری دنیا کی نگاہیں اس جہاز پر لگی ہوئی۔ ہمارے علماء اور طلباء وہ اسی قسم کے ہیں، اللہ نے ان کو اس مقام پہ پہنچایا ہے، لیکن غافل ہو کر کے ان کو اپنے مقام کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن نیچے والوں سے پتہ کرو کہ یہ کون ہے۔ میں آپ کے اس ملک کے اندر تو یہ کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ کہ بعض ملت کفر کی اس قسم کے ممالک ہے جو کروڑوں نہیں اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، سالانہ ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر حفاظ کی تعداد کیا ہے، کتنے لوگ حافظ بنتے ہیں۔ یعنی آپ کو حیرت ہوگی، جو رپورٹیں میں نے پڑھی ہے، پہلی رپورٹ ان کو ملی ایک مرتبہ یہ کہ 60 لاکھ کا، اور اس میں وقت زیادہ نہیں لگا کہ پھر یہ ہے کہ دوسری رپورٹ ان کو مل گئی دوسرے سال میں کہ 90 لاکھ سے گزر گئے، پھر تیسرے سال کی رپورٹ ان کو مل گئی کہ 1,20,00,000 تک حافظوں کی تعداد، سروے ان کی رپورٹ ہے۔ اور اس وقت کی جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ 1,36,00,000 تقریباً مسلمان سے حافظ قرآن، باقی مولوی، مفسر، محدث، مفتی اور قراء حضرات، ان کا مسئلہ ہی الگ ہے۔ آپ کو بھی سوچنا ہوگا، مجھے بھی سوچنا ہوگا کہ اس پر تحقیق کیوں نہیں کی جاتی کہ پوری دنیا کے اندر تورات کے حافظ کتنے ہیں اور انجیل کے حافظ کتنے ہیں۔ میرے پاس اناجیل اربع موجود ہے، ان کی عربی بھی ہو چکی ہے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا۔ ان اناجیل اربع میں ایک انجیل کا رخ وہ مشرق کی طرف ہے، دوسرے انجیل کے مغرب کی طرف، تیسرے شمال، چوتھا جنوب کی طرف ہے۔ اب اگر کوئی آدمی انجیل کو یاد کرنے پر آ جائے تو کس انجیل کو یاد کرے؟ اس لیے دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی چند حواریین کی وصال کے بعد، عیسیٰ کا تو وصال نہیں ہوا، آسمانوں پر ہے، انشاءاللہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے چند حواریین کے بعد آپ کو کائنات کے اندر انجیل کا کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کے چند رفقا تھے، ان کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ کو تورات کا کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ اب کسی کو تحقیق کرنی ہے تو وہ اپنے مذہب پر تحقیق کرے کہ ہمارے مذہب اور ہماری مذہبی کتاب کی اس کے حفاظ کتنے ہیں، اور اگر حافظ نہیں تو کیوں نہیں ہے، ہمیں پیسہ خرچ کرنا ہے۔ لیکن اس پر کوئی پیسہ اور رقم خرچ نہیں ہوتی، یہ ساری رقمیں لگ رہی اس بات پر کہ مسلمان کتنے حافظ قرآن بن رہے ہیں سالانہ، اس کی کیا سلسلہ ہے۔ اس وجہ سے دنیا آپ کو پہچان چکی ہے، دنیا آپ کو جانتی ہے، غیر مذہب آپ کو جانتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جہاں آئے ہیں ایک مبارک جگہ پر، اگر آپ محسوس نہ فرمائیں میری زندگی گزرتی خلافیات کے اندر،
میں نے زندگی بھی خلافیات میں گزارے، لیکن یاد رکھ لینا ایک مسائل جزئیہ اور فرعیہ ہے، ان کے اندر چھیڑ چھاڑ اور ان کے اندر امت کے اندر ایک اختلاف ہے، وہ علامہ عینی اور حافظ ابن حجر نے دونوں معاصر تھے، اور المعاصرۃ تفضی الی المنازعۃ، المعاصرۃ سبب المنافرۃ، قل لمن لم ير المعاصر شيئا ويرى للأوائل التقديما إن ذاك القديم كان حديثا وسيبقى هذا الحديث قديما۔ معاصرت اس قسم کی ہے، آپ جس جگہ پر رہ رہے ہیں میری آپ سے گزارش ہے، ساتھی شاید اس کو محسوس فرمائیں گے، لیکن مسائل فرعیہ کے اندر اس میں یہ ہے کہ اس میں ایسی تیاری کر لینا کہ بس اسی سے ہم لڑائی کریں گے، یہ کسی طرح بھی ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس آپ کو میں بتا دوں، میں چونکہ ذمہ دار ساتھی اور علماء ہیں، آپ سے عرض کروں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل اور ضابطہ یہ ہے جو بالکل بہترین ضابطہ ہے، وہ یہ ہے الاخذ بالحدیث الصحیح، سند صحیح سے جو روایت ثابت ہو جائے اس روایت کو لیا جائے گا، اور احادیث مرفوعہ صحیح ہے، مسانید اور مسند کو لیا جائے گا، برخلاف احادیث موقوفہ اور مقطوعہ کے ان کو نہیں لیا جائے گا۔ اور حضرت ہی کا قول ہے صحابہ اور تابعین کے بارے میں کہ ہم رجال ونحن رجال، اس وجہ سے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سند متصل کے ساتھ ثابت ہو، صحیح سند کے ساتھ، ہم اسی کو لے لیں گے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بنیادی اصول ہے، اس اصول کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جہاں آپ مدینے میں رہ رہے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ ہے یقدم تعامل الامت یا ما تعامل به اہل المدینہ، اہل مدینہ کا جو تعامل ہو اس کو لیا جائے گا، بلکہ ان الامام مالک رحمہ اللہ تعالی یقدم تعامل اہل المدینہ علی الحدیث الصحیح، حدیث صحیح پر تعامل امت کو مقدم، تعامل اہل مدینہ کو مقدم سمجھتا ہے۔ اور آپ کو معلوم بھی ہے التعامل حجت یجب العمل بها عند عدم النصوص الورود الاخرى، اگر نصوص صریح ہے اس کے متصادم نہ ہوں تو تعامل کا مستقل ایک دلیل کی اس کی حیثیت ہے، اور تعامل اور نصوص صریح جب دونوں کی مطابقت ہو تو سبحان اللہ نور اللہ۔ اس لیے اس اصول اور اس ضابطہ کی بنیاد پر یہ ہے کہ امام مالک کو آپ ملامت قرار نہیں دے سکتے، آپ قابل ملامت اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، جس کو آپ یہ کہہ دیں کہ رئیس المحدثین امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ فرماتے التوسع، توسع کا معنی یہ کہ العمل بالاحادیث المختلفة فی الاوقات المختلفة، اوقات مختلفہ میں کبھی اس حدیث پر عمل کبھی اس پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے انہی بلاد مبارکہ کے اندر، انہی بلاد میں کبھی وتر بسلامین پڑھا جاتا ہے زیادہ تر، اور کبھی بسلام واحد، یعنی 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرا جاتا، تیسری رکعت پڑھ کر کے پھر سلام پھیرا جاتا۔ کبھی آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ اس علاقے میں موجود نہیں۔ کبھی وتر بسلامی 2 رکعت پر سلام پھیر کر کے پھر تیسری رکعت کے لیے تکبیر تحریمہ کہتا ہے پھرانا، یہ بھی سلامی ہو گیا، 2 رکعت پر سلام پھیر کر کے تیسری رکعت۔ اور کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ حرمین میں، اور خاص طور پر حرم مکی کے اندر بسلام واحد میں ہوتا ہے۔ یہ وہی التوسع ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے العمل بالاحادیث المختلفة فی الاوقات المختلفة۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے؟ کم از کم میرے لیے ایک آدمی تو گواہی تو دے دے۔ کوئی مسئلہ نہیں، وہ میں آپ سے ابھی عرض کروں۔ یہ مسئلہ آپ نے دیکھ لیا، یہ وہی مسئلہ ہے۔ پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے انہما یقدمان الحدیث الضعیف
علی القیاس المحض یا علی القیاس الصرف ہے. محض قیاس پر وہ حدیث ضعیف کو بھی مقدم کرتے، کہتے اگرچہ وإن كان ضعیفا ومع ذلك انه نسب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نسبت حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو پھر بھی ہے، تو پھر بھی ہمارے خالص یہ کہ قیاس سے وہ مقدم ہے. اس کے احتیاط کو آپ اندازہ کریں کہ امام احمد کا یہ اصول ہے اور امام ابو حنیفہ کی یہ کتنے احتیاط یہ لوگ برتتے ہیں. امام شافعی میں نے اس کی حدیث صحیح کو، امام مالک تعامل اہل مدینہ کو جب نصوص بھی اس کے ساتھ مطابق ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں توسع ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اصول کلیہ کو مقدم کرتا ہے. اصول کلیہ کو، وہ حدیث جو اللہ کا بنا کر اصول کلیہ پر یہ کہ مشتمل ہو. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حنفیہ اپنے اصولوں کو حدیث پر یہ کہ مقدم رکھتے ہیں. یہ کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہو گئی، کچھ غلطیاں دوستوں سے بھی ہو گئی، جو ہم اپنی بات سمجھا نہ سکے وہ ہماری بات سمجھ نہ سکے. یہ دونوں طرف سے مسئلہ ہوا. آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ امام ابو حنیفہ اصول کلیہ کو جو مقدم رکھتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اصل اور ضابطہ جو بنتا ہے وہ احادیث کثیر احادیث متعددہ سے. یہ اصل کلی جو ہم نے بنایا ہے یہ بھی احادیث کثیرہ سے. اب اگر اس اصول اور اس ضابطہ کے خلاف اگر کوئی حدیث صحیح آ جاتی ہے تو موقوف علی موردی، منحصر علی موردی، وہ اپنے مورد پر منحصر رہے گی. اور اس میں یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جیسے کہ قاعدہ آپ کا مشہور ہے حکایت الفعل لا تعم یا واقعۃ جزیۃ لا عموم لها. اس لیے ان اصولوں کے پیش نظر یہ میں نے مختصر آپ سے عرض کیا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ حق اور باطل کا استعمال کبھی فرعیات کے اندر نہیں ہوتا. حق اور باطل کا استعمال کبھی بھی فرعیات میں نہیں ہوتا. آپ یہ کہیں کہ اس مسئلے کے اندر میرا مذہب حق ہے اور آپ کا مذہب باطل ہے، غلط ہے. کیونکہ علماء آپ بیٹھے اگر آپ توجہ کریں گے تو پھر مسئلہ ایک ہے حق و باطل کا اختلاف، اور ایک ہے اختلاف اللہ کا بارگاہ سبب اور خطا. سواد کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں اصاب یا اخطا. ایک اختلاف ہے سبب اور خطا کا، اور ایک اختلاف ہے اللہ کا بھلا کرے حق و باطل کا. حق و باطل کا استعمال اعتقادیات میں ہوتا ہے، اور اعتقادیت میں آپ کے سامنے قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سمجھے ہمیں یہاں یہ باتیں کرنی نہیں، لیکن اعتقادیت میں اللہ کے فضل و کرم سے ائمہ اربعہ میں کوئی اختلاف نہیں. اگر اختلاف ہے وہ صرف اللہ کا بھلا کرے نزاع لفظی ہے. ایک کہتے کہ سرید بنا ہے، دوسرا کہتے تریت بنا ہے، تیسرا کہتے صحبت کھاؤ، چوتھا کوئی کہتا ہے عبارتنا شتیٰ وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر. اس لیے ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے مقدمہ شامیہ کے اندر فإن سئلنا عن مذهبنا فنقول مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب وإن سئلنا عن عقيدتنا فنقول عقيدتنا حق لا تحتمل الباطل وعقيدة خصمنا باطلة لا تحتمل الحق. اس لیے ساتھیوں سے میں عرض کروں گا کہ آپ فرعیات کے اندر یہ کہ کسی کو آپ باطل کہہ دیں اور اپنے آپ کو حق کہہ دیں تو یہ لفظ کا استعمال ہی آپ غلط کر رہے ہیں. حق و باطل کا یہ ہے کہ استعمال، چونکہ آپ بلاد عرب کے اندر رہ رہے ہیں اور بلاد عرب میں ان الفاظ کے یعنی استخدام الفاظ کو استعمال کر لینا کہاں پر فی مواضع یا ان کی صحیح معنی جگہوں پر آپ ان کو استعمال کریں. اس لیے فرعی مسائل کے اندر آپ سے میری گزارش ہوگی جتنا آپ سے بن سکے آپ تفسیر میں کمال پیدا کریں، جتنا آپ سے بن سکے آپ حدیث کے اندر متون حدیث کے اندر اور سیاست میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے عرض کروں گے. سیاست میں ایک ہے صحیحین، سبحان اللہ. صحیحین میں سوائے بخاری کے 2 جگہوں میں لوگوں نے کلام کیا ہے، میں ان اختلافات میں جانا نہیں چاہتا، اور مسلم شریف کی چند مقامات پر ہے. صحیحین میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ 99 فی المواضع
99% الحمدللہ کوئی کلام نہیں ہے، اور اگر ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کسی راوی کے اندر، بلکہ ان کے روات، یہ جو مشہور قاعدہ ہے کہ روات صحیح ہے مفروغ عنہم البحث ہے، ان سے بحث بالکل نہیں ہوگی، یہ تو غلط ہے۔ بحث تو کی ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال کی 4 جلدوں میں نے نشانے لگائے، انہوں نے یہ کہ صحیح ان کے روات کے اندر کلام بھی کیا ہے۔ حضرت اقدس ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کو بعض لوگ منع کریں گے، میں آپ کو کہوں گا اس کو پڑھو، آپ کو شاید کوئی آدمی منع کر دے، لیکن میں کہوں گا نہیں، اس نے بہت بڑا کام کیا۔ آپ کو اختلاف ہوگا چند مقامات سے، اختلاف بالکل ہونا چاہیے، وہ اختلاف تو ترمذی سے بھی ہے، وہ اختلاف ابو داؤد سے بھی ہے، وہ اختلاف اللہ آپ کا بھلا کر کیا ہے، وہ اختلاف آپ کو بخاری میں بھی ہے، وہ اختلاف اللہ آپ کا بھلا کر ابن ماجہ میں بھی ہے۔ تو اگر ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی چند باتوں سے آپ کو اختلاف ہوتا ہے اختلاف، لیکن یہ اصول حدیث میں اس نے بہت بڑا کام کیا۔ خذ من ما صفا ودع من ما قدر، لیکن میری گزارش یہ ہوگی آپ کو، اس وقت آپ جس مقام پر ہیں، آپ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر میں، فقہ میں اور حدیث میں، باقی تو ظاہر ہے کہ علوم عالیہ ہے یا مبادیات ہے، ان میں آپ کمال پیدا کریں۔ امت کو آپ کی علوم کی ضرورت ہے، امت کو آپ کی علوم کی ضرورت ہے، اور یہ بھی میری گزارش ہوگی کہ صحاح ستہ کے بعد صرف 2% شاید روایتیں یا 3% روایتیں رہ جاتی ہیں جو باقی مصنفات کے اندر ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مصنف عبدالرزاق میں ہے، اور مسند ابی یعلا میں ہے، یا یہ کہ صحیح ابن حبان میں ہے، دیگر کتابوں کے اندر ہے، وہ بہت کم ہی ہے، اس لیے کہ ان میں جو روایت صحیح ہے وہ سب کے سب صحیح ہے اور صحاح ستہ کے اندر موجود ہے، یعنی 90% نہیں 95% روایتیں آپ کو صحیح اس میں ملیں گی صحاح ستہ کے اندر۔ اس لیے میری گزارش ہوگی، یہاں اساتذہ بھی الحمدللہ آپ کے ماہر ہے اور قابل ہے، باقی چند مسائل لے لیا، یہ تو مناظر لوگوں کا کام ہے، جس کو تدریس نہ آ جائے یا جس کا کوئی کام ہی نہ ہو، وہ رٹا لگائے رفع یدین، وہ رٹا لگائے تقلید کو، وہ رٹا لگائے ان چیزوں کو، جا کر کے ہماری زندگیاں اس میں فنا ہوگی۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں گا، حضرت اقدس علامہ محسن کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آپ اپنے اساتذہ سے آپ نے سنا بھی ہوگا کتنے بڑے۔ حضرت اقدس نے آخر میں پشیمانگی کا اظہار کیا، پشیمانگی کا اظہار کیا کہ میں نے اپنی پوری زندگی اپنی ساری صلاحیتیں امام شافعی کے جواب دینے میں صرف کی، اس کے خلاف یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس لیے میرا جو ٹکر ہے اہل تورات کے ساتھ، ہمارا ٹکر ہے جو انجیل محرف انجیل سے ان کا، ہمارا ٹکر ہے محرف تورات والا، ہمارا ٹکر ہے قادیانیت کے ساتھ، ہمارا ٹکر ہے دیگروں کے ساتھ، اللہ کا بھلا کرے۔ باقی ظاہر ہے میں نے عرض کی کہ میری زندگی تو اسی میں تو ان چیزوں کا بڑا اسپیشلسٹ گزرا ہوں، زندگی ہی نہیں گزری۔ اگر شہرت کا آپ کو کسی کو شوق ہو تو چند مسائل رٹا لگائیں، وہ تخلید کا رٹا لگائیں، آمین بالجار کا رٹا لگائیں، قرات خلف الامام کا رٹا لگائیں، درس تدریس وہ نہ کرے، خطیب بنے گھومے پھرے، اس کو لوگ قدر کریں کہ ہاتھ چومیں گے، پیشانی بھی اپنی چومیں گے۔ آپ ضرور مسائل میں تحقیق کریں، تحقیق ضرور کریں، لیکن یہ کہ گزارش یہ کہ امت کو ضرورت جس چیز کی ہے وہ حلال و حرام۔ مسئلہ آپ سے پوچھتا کہ جی چوہا کنویں میں گر گیا، اس کو کس طرح پاک کریں، کیا صورت ہے، کتنے ڈول پانی نکالے؟ اب جب کہ مسئلہ مجھے نہیں آتا، میں کہتا ہوں چوہا خود گرا ہے یا گرایا گیا، خود گرایا یا کسی نے گرایا؟ اگر خود گرایا تو اس کا احکام الگ ہے، گرایا گیا اس کے احکام الگ ہے، سیدھا گرایا اس کا احکام الگ ہے، اور اگر یہ کہ درمیان میں ٹکر لگائے، ٹکر کے بعد پھر پانی میں گرا، اس کے احکام الگ، پھولا پھٹائے اس کے احکام الگ ہوں گے، اور نہیں پھٹا تو اس کے احکام الگ۔ ان میں سے آپ کسی کو متعین کر کے پھر مجھے بتائیں، میں آپ کو حکم بتا دوں گا، پھر میں آپ کو بتا دوں۔ وہ کہتے ہیں مولانا صاحب چوہا تو ایسے ہی، اس نے بتایا نہیں کہ میں کون سے طریقے کس طریقے سے میں جا کر، جب مسئلہ کسی کو نہیں آتا تو منطقی انداز میں پھر وہ یہی کہے گا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، وہ اس طریقے پر جا کر کے اپنے مسئلہ۔ آپ کو قرآن پاک کے اندر کمال ہونا چاہیے۔ ویسے میں آپ سے عرض کروں، شاید ہمارے پاکستانی ساتھی یہ ہے، اور میں نے شیخ نصیر ابھی ملا تھا مجھے وہاں، اور شیخ عبداللہ شاید وہ آیا ہو،
آپ کے دو استادوں سے 2-3 سال پہلے میں نے ملاقات بھی کی، تو میں نے ان سے عرض بھی کیا تھا کہ آپ کام کر رہے ہیں ایک فرقہ باطلہ کے خلاف، کیا کام کر رہے ہیں؟ اب شاید آپ یہ کہ اس فرقہ کو سمجھ بھی جائے، شین و یا عین و ہا، سمجھ میں نہیں ہے؟ شین و یا عین و ہا، یا را الف اور فا اور غاد اور ہا اور تا ہے حالت وقت میں، آپ کو بنا کرے ہاں بن جائے گا. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو انہوں نے مجھے جو بتایا کہ ہم کس طرح کرتے، اس طرح کرتے، اس طرح یہ کام کا ہمارا منہج ہے، اسلوب ہے. میں نے کہا یہ کسی کام کا بھی نہیں ہے، چونکہ میں نے پڑھا، اپنے اکابرین کو پڑھا اور خوب پڑھا. حضرت اقدس قاسم بن خیرات محمد قاسم نانوتوی کو، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا، امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی کو پڑھا، ان کی کتابیں میں نے پڑھی. لیکن یہ ہے کہ جب گئے یہ ذخیرہ بالکل بیکار ہے، ہمیں اس وقت کو اس گروپ کے مقابلے میں کسی کام کا بھی نہیں. آپ جس راستے سے تیاری کر رہے وہ اس راستے سے اس وقت آ نہیں رہے، انہوں نے اس راستے کو چھوڑا، وہ ادھر سے آ رہے. اب استخدام اصول الحدیث، آپ کی اصول حدیث کو استعمال کرتا ہے. آپ کی رجال کی کتابیں، علامہ مزی کی تہذیب ہے اور حافظ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی میزان الاعتدال ہے، دیگر کتابیں ہیں، حافظ صاحب کی کتاب، اس وقت یہ کتابیں ازبر ہیں. آپ ان پر یہ کہ تیاری کریں اور یہ دیکھیں کہ جن کے ساتھ بجائے اس کے امام شافعی مرحوم کے پیچھے پڑ گئے، یا یہ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے، یا امام احمد کے پیچھے پڑ گئے، یا اسی کی یہ ہے کہ یہ کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے. حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ، یہ منظور احمد نہیں، محمد منظور الفرقان والے، یہ معرف الحدیث والے ہندوستان والے، یہ محمد منظور نعمانی. حضرت فرماتے ہیں کہ 80 سال کی میری زندگی گزر گئی، اب مجھے پتہ چل گیا کہ فرعی مسائل میں اس طرح اپنی زندگی کو یہ کہ تباہ کر دینا، یہ میں نے غلط کی، یہ میں نے اچھا نہیں کیا. ہاں البتہ مسئلہ ہاں کا ہے، ہاں یہ ہے کہ آپ کی تیاری ہونی چاہیے اس میں، اس کہ کبھی اگر ذہن آ جائے، آپ کے سر پر چڑھ جائے تو دفاعی سلسلے میں آپ کر سکتے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ اساتذہ آپ کے ہیں یہاں الحمدللہ. تفسیر میں آپ کو مثال، یہ جو تفسیر المیسر ہے آپ کی چھوٹی سی، دیکھا آپ لوگوں نے جو رکھی رہتی ہے تفسیر المیسر. پاکستان میں اسکولوں کے اندر ترجمہ قرآن لازم قرار دیے گئے، 6ٹھی جماعت سے لے کر 12ویں تک ترجمہ قرآن ہوا، اور پہلی جماعت سے لے کر 6ٹھی جماعت تک ناظر قرآن ہوا. اب اسکولوں میں ہمارے وفاق میں 30 لاکھ طلبہ ہے. میں چونکہ وفاق کے 4-5 عہدے ہیں میرے پاس، اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں 30 لاکھ سے بھی کم ہے. اور وہ جو دیگر حضرات ہیں ہری پگڑی والے، ان کے بھی 10-12 لاکھ طلباء کی جامعات میں. اور وہ جو دوسرے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جماعت اسلامی والے، ان کو 2-2.5 لاکھ بھی نہیں بنتے. اور شین و یا عین و ہا ان کی 1 لاکھ تک بھی نہیں بنتے طلباء. اور یہی حال ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. الذین یعملون مثلا یدعون باننا نعمل بالاحادیث، الاحادیث مظلومة فی پاکستان، ان الناس قاطبة قد تركوا العمل بها. قاطبة یعنی وہاں کسی ماں نے کوئی بچہ جنا نہیں ہے کہ جو حدیث پر عمل کرے، حدیث ان کے پاس آ گئی تو وہ ان کے لاکھ تک بھی نہیں پہنچتے. تو اب جب کہ حکومت نے یہ لازم قرار دیا کہ اسکولوں کے اندر ترجمہ قرآن ہوگا، لیکن یہ ہے کہ 6ٹھی سے 12ویں تک قرآن کا ترجمہ مختصر اور خلاصہ. یہ 6 جماعتوں کے اندر یہ ہے کہ 6ٹھی سے 12ویں تک اس کو نکالیں گے. کم از کم بچے مفسر تو نہیں بنیں گے، اس لیے کہ صرف نحو منطق بلاغت فقہ اصول فقہ یہ چیزیں انہوں نے نہیں پڑھی، لیکن مفہوم قرآن کم از کم ایک خلاصہ ان کے سامنے آئے گا. ارتداد سے بچیں گے، کفر سے بچیں گے، مرتد ہونے سے بچیں گے. یہ ہم غنیمت ہے، یہ بھی غنیمت ہے. یہ فیصلہ حکومت نے کر لیا. حکومت کے فیصلے کرنے کے بعد اب ہو گیا اختلاف کہ ترجمہ ہو تو کس کا. آسمان سے گرا کھجور میں اٹھا، ترجمہ ہو تو کس کا ہو؟ وہ شین و یا عین و ہا کا ہو
یا اللہ کا بھلا کریے کہ بریلوی کا ہو یا دیوبندی کا ہو یا کس کا ترجمہ ہو، یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ چاہے آگے تو پھر یہ آپ کے مسئلے کو خراب کرے. اب یہ جب یہ سلسلہ آ گیا، اب ہر پارٹی والے حکومت میں پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہمارا ترجمہ. حکومت کے لیے جو وزیر تعلیم تھے وفاقی، وہ دیندار انسان تھے. اس نے کہا میری کتنی کوششوں کے باوجود، اچھا اسکولوں میں 2.5 کروڑ سے زائد بچے، کتنی بڑی تعداد، 2.5 کروڑ سے زائد بچے. اب ہمارے مدارس ملا کر کے وہ 50 لاکھ تک بھی نہیں بنتے. یعنی بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی، یہ سب ملا کر کے 50 لاکھ تک بھی نہیں بنتے. کہاں 2.5 کروڑ. اب مسئلہ ہو گیا کہ ہر مکتب فکر کہتا ہے ہمارا ترجمہ ہو. تو حکومت نے کہا کہ ہر مکتب والا، ہر مکتب فکر کے وہ اپنے کسی مولوی کو بھیج دیں. ایک مولوی، 5 مکاتب رہ رہے تو 5 مولوی بھیج دیں، اور یہ مولوی آپس میں لڑے، دیکھیں کہ کس کا پلہ بھاری. اب ہمارے وفاق والے بھی، وہ بریلوی اپنا کوئی دانہ تلاش کر رہے تھے، ہمارے وفاق والے اپنا کوئی دانہ تلاش کر رہے تھے. یہ گھنٹی کس کے گلے میں باندھے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کی لڑنے کے لیے یہ پٹھان اور بلوچ بہت کام آتے ہیں. اس لیے یہ گھنٹی انہوں نے میرے گلے میں باندھی، پورے وفاق کی طرف سے یہ گھنٹی میرے گلے میں باندھی کہ بھئی آپ کو یہ کرنا ہے. اب ان کا شیخ الحدیث بوڑھے علامہ نجیب ہے فیصل آباد کی، جو کہ یہاں جامعہ اسلامیہ کے فاضل ہیں. علامہ نجیب یہ اہل حدیث حضرات کا، یہ ان کا نمائندہ ہے. اور دوسرا تو اب جب کہ بریلوی میں علامہ ارشد سعید کاظمی ہیں، جو انوار علوم کے شیخ الحدیث سے بوڑھے ہیں. علامہ شفاء اللہ نجفی جامعۃ الکوثر کے شیخ الحدیث سے شیعہ ہیں. اور ڈاکٹر عطاء الرحمن دکتور، وہ مردان کی، وہ جماعت اسلامی کی طرف سے، اور ادھر سے اہل سنت والجماعت التي تسمى بالدیوبندیہ، ان کی طرف سے مجھے بھیجا گیا. تو میں رات کو اٹھ کر کے روتا تھا کہ پروردگار، اگر سلسلہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے تو شاباش کوئی بھی نہیں دے گا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی حد تک یہ ہے کہ آدمی بچ جائے. اور اگر ہار گیا تو پھر ساری لعنتیں مجھے نہیں بھیجیں گے، میرے والدین کو بھی بھیجیں گے. وہ کس میں نے کتنی تیاری کی وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور کتنا روتا رہا، اور ساتھیوں سے کتنے میں اپیل کی. اس لیے کہ اس کے لیے کوئی تیار ہو نہیں رہتا. وہاں کے شیخ الحدیث بڑے علامہ ارشد سعید کاظمی غضب کا قابل آدمی، موت کا، پڑھنے پڑھانے والا آدمی، گھومنے پھرنے والا نہیں. لیکن آپ کی دعاؤں سے 3-4 ہماری نشستیں ہو گئی. اللہ پاک نے آپ کی دعاؤں سے اللہ نے ہمیں سب کو اٹھا. لیکن میں آپ سے میں اس تفسیر المیسر کی بات آپ کو بتا رہا تھا کہ اب بھی 3 سال سے ہماری یہ بات جاری ہے. تو میں اس کو لے کر کے جاتا ہوں. میں تفسیر پڑھاتا ہوں، اور ایسے نہیں پڑھاتا بلکہ ترکیب پڑھاتا ہوں جو بہت مشکل ہے. علماء کے لیے آدمی کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے. ایسے ترجمہ کرنا تو آسان ہے، لیکن علماء اور مدرسین کو میں ترکیب پڑھاتا ہوں، کہتے ہیں ترکیب نحوی کے ساتھ. اور وہ میرے لیے، میرے جیسے نالائق کے لیے مشکل ہے. آپ کے لیے تو آسانی ہوگا شاید، کیا حضرات آپ کے لیے. لیکن علماء مدرسین ہوں اور ترکیبوں کو پڑھا دیں. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن ماشاءاللہ کیسے. اب جیسے مسئلہ ایک آ گیا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ اولو العزم انبیاء کون ہیں؟ اب لغوی اعتبار سے اولو العزم 7 لاکھ انبیاء سارے اولو العزم، لیکن اختصاص الصفت، اختصاص هذه الصفت بالموصوفین، خصوصیت کے ساتھ یہ کس کی؟ جیسے کہ رحماء بینہم، صحابہ سب رحماء ہیں، اشداء علی الکفار سب اشداء علی الکفار ہیں، لیکن پھر بھی ارحم امتی بامتی ابو بکر، واشدهم فی امر اللہ عمر، واصدقهم حیاء عثمان، واقضاهم علی.
خصوصیت کے ساتھ وہ ارحم امتی امتی ابو بکر کو لقب دیا، واشدهم فی امر اللہ عمر یومہ۔ تو اس اعتبار سے فاصبر کما صبر اولو العزم، اولو العزم کا مصداق کون ہے کہ جو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے مقتدی سو۔ تو اب اس میں یہ حضرات کہہ رہے کہ جی سارے انبیاء کے بارے میں نے کہا کہ نہیں، یہ صرف وہ 10-12 انبیاء ہیں جو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ یہ ہے جو ان آیت کا۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کی آپ دلیل دیں گے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ اب اس کے لیے یہی آپ کے یہ چھوٹا سا ترجمہ اس میں لکھا، اسی میں لکھا ہوا۔ آدمی کو جب بات آتی نہیں نا، پکی ٹھکی جو بات ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، بات نہ آ جائے تو پھر آدمی منہ پھر جائے، پھر وہ بات چباتا ہے۔ لیکن ایک بات ہو قطعی، اب اس نے لکھ دیا تو میں نے کہا یہ دیکھو یہ صرف یہ ایک آدمی کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ لجنۃ من العلماء، علماء کی ایک جماعت ہے، انجمن ہے، انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے۔ اس کے بعد اور صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا جانتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہے، ان کی زبان ہے، جتنا یہ جانتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، اور جو علماء ہیں آپ اس کو کیسے مسترد کریں گے؟ بات ختم۔ اب ایک بات آ گئی، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، جبکہ اس احد میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبرعوا من مکانکم ھذا، یہاں سے ہٹنا نہیں آپ کو۔ پھر بھی ہٹ گئے، جب ہٹ گئے تو وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، جب اللہ نے تمہارے محبوب چیز تمہیں دکھائی مال، تو عصیتم، تم لوگوں نے نافرمانی کی۔ وہ کہتے کیسے آپ کہتے کہ صحابہ ٹھیک ہے، یہ پرلے درجے کے نافرمانی۔ دوسرے گروپ آپ سمجھ گئے نا، شین و یا عین و عین، شین و یا عین و عین، آپ کو سمجھیں؟ شین سے شیطان، یا سے یہودی، عین سے عیسائی، اور ہا سے ہندو، چاروں کا مجموعہ۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ چاروں کی خصوصیات ہوتی ہیں، آیا مجھے؟ اب انہوں نے کہا کہ جب حضرت ان کو بتا رہے ہیں کہ لا تبرحوا من مکانکم ھذا، تو پھر کیوں یہ ہٹے یہاں سے؟ آیا سمجھ؟ اب کیسے آپ یہ کہہ رہے کہ جی ابو بکر یہ کہ ایسے ہیں، عمر ایسے ہے، فلانا، یہ تو وہ لوگ تھے جو اس کو دیکھ کر کے پھر کہنے لگے کہ اسرعوا اسرعوا یا احضروا الغنیمت، الغنیمت الغنیمت، یعنی احضروا الغنیمت، چلو غنیمت لے۔ یہ آنے کہ انہوں نے نبی کو والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غم بغم لکی لا تحزنوا ولا ما فاتکم ولا ما اصابکم، رسول کو انہوں نے چھوڑا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدائیں لگا رہا ہے، والرسول یدعوکم فی اخراکم۔ اب دیکھیں کہ کتنے یہ لوگ مضبوط ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ جتنے بھی آپ محنت کر سکیں قرآن میں محنت کریں، حدیث میں محنت کریں، آپ اللہ کو بھلا کریے کہ فقہ مسائل شرعی میں ان میں یہ کی۔ اور ایک بات آپ سے عرض کروں، فقہ حنفی یا فقہ شافعی یا فقہ مالکی یا فقہ حنبلی، ہر رتب ہو یا بھی اس کا نام نہیں ہے، جس نے بھی لکھ دیا بس اس کا میں جواب دے دوں۔ جس بھی قول کو کسی حنبلی نے لکھا اور حنابلہ اس کے جواب نہیں کریں، ایسا نہیں ہے۔ لوگوں نے بہت فقہ حنبلی میں بھی ڈال دیا، مالکی کو، امام مالک کو بھی بدنام کر دیا۔ متاخرین کی اپنی تفریحات ہیں، اس لیے یاد رکھو المسائل التي صحت نسبتها الى صاحب المذهب، جو واقعتاً ثابت ہو جائے کہ امام ابو حنیفہ کا مفتہ بھی قول ہے، امام شافعی کا۔ فقہ حنفی اقوال ما یفتہ بہا، جن پر فتویٰ ہے۔ فقہ مالکی اسی طرح۔ اور جب آپ صحیح صاحب مذہب سے کسی مسئلے کی نسبت ثابت کریں گے اور اس کی تحقیق سند ثابت ہو، انشاءاللہ پھر کسی امام پر آپ کو اعتراض نہیں۔ باقی کسی نے لکھ دیا سب کا میں جواب دے دوں، وہ تو رتب و یابس، وہ تو لوگوں نے جمع کر دیا اس طریقے پر، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ کیا بتائیں گے کہ بخاری میں یہ ہے کہ جی بندر نے بندری کے ساتھ یہ کہ گڑبڑ کیا، پھر اس کو سنسار کیا گیا؟ یہ میں بخاری میں آپ کو دکھاؤں۔
آپ سمجھ نہیں رہے؟ ہم توجہ تو کرتے ہیں اس کی، ہم لوگ توجہ تو اس کی کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ بتائیں کہ ہر چیز بچی، اور آپ پھر یہ کہ فاتو حرصکم انا شئتم، آگے فی مجرور اس کا موضوع ہے، اس کو دیکھ کتاب تفسیر کے اندر آپ دیکھیں۔ اس لیے میں رہتا ہوں کہ رہتا کوئی اب اس کو آ گیا ہے، لیکن یہ کہ ما یفتہ بھی کہ جن اخبار پر فتویٰ ہے اور صاحب مذہب کے اصولوں کے مطابق اس بات کو اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فقہ مالکی پر بھی اعتراض بھی نہیں رہے گا، حنبلی پر امام احمد بن حنبلی بڑے لوگ، نہ امام ابو حنیفہ پر کسی پر اعتراض نہیں ہوگا۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا اس کہ صحابہ نے جو ہے وہ کر دیا، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَا تُحِبُّونَ لَا تَبْرَحُوا مِن مَّكَانِكُمْ هَٰذَا، یہاں سے ہٹنا نہیں، کیسے ہٹے؟ اب میں نے ان سے کہا کہ یہ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ نہیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے معاف کر دیا۔ میں نے کہا اب آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ جب اللہ نے آخر میں گارنٹی دے دی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس کے بعد پھر کیوں آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے؟ اب ذرا اس کا سن لینا۔ اس نے کہا معاف اس کو کیا جاتا ہے جو بہت بڑا مجرم ہوتا ہے، معاف اس کو کیا جاتا ہے جو بہت بڑا مجرم ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا کہ یہ پرلے درجے کے مجرم آیا ہو سر؟ میں نے کہا چلو یہ پرلے درجے کے مجرم تھے، لیکن سورہ توبہ والی آیت کا کیا ہوگا؟ فَاللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُ، فَاللَّهُ عَنْكَ، یہ کس کو خطاب؟ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب آپ کہتے ہیں جہاں معافی آ گئی تو اس کا مطلب یہ کہ پرلے درجے کا مجرم تھا۔ یہ شین و یا عین ہانی اعتراض کریں صحابہ پر، تو میں نے کہا اس کا اب یہ پھنسنے کے بعد کہہ رہے کہ آپ بتائیں، پھر عفا اللہ عنہ کی توجیہ بھی آپ کریں، آپ ہی کریں۔ اب اس پر توجیہ آ گئی کہ معافی کا اطلاق کبھی افضل کو چھوڑ کر کے غیر افضل کی طرف جائے، اولا کو چھوڑ کر کے غیر اولا کو اپنائے، تو تب بھی معافی کا اطلاق اس پر، لفظ عفا کا اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ دکھا دے، تو آپ کی اسی چھوٹے ترجمے میں یہ لکھا کہ کبھی یعنی العدول من الافضل الى غیر الافضل، من الاولى الى غیر الاولى، یعنی وذلك غیر الاولى وان كان جائزا، اگرچہ وہ جائز ہے، وہ ناجائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس پر افضل کو چھوڑ کر کے غیر افضل یا افضل کو چھوڑ کر مفضول کی طرف جانا، اس پر بھی عفا کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب مسئلہ ختم۔ میری گزارش یہ ہے کہ اللہ نے بہت اچھی جگہ پر آپ لوگوں کو لایا، یہ چھوٹے چھوٹے رسالے میں سارے اس کی پڑھنے کی میں اجازت آپ کو نہیں دوں گا، اس میں میں نے اپنی زندگی کپا دی، اس لیے علماء متقدمین منع کرتے ہیں، اور خاص طور پر پھر یہ کہ متاخرین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی زندگی محدود ہے، کسی کا بھی کوئی رسالہ مل گیا آپ پڑھ رہے کیا ضرورت ہے؟ اب متون احادیث میں اور قرآن پاک کی تفسیر میں حضرت اقدس مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا محمد منظور نعمانی نے عرض کیا کہ اس علم کی پختگی کا راز کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی قسم منطق و معقولات کا حافظ ہونا، لیکن یہ کہ میری زندگی جو پوری کھپی ہے وہ قرآن پاک میں نے قرآن پاک میں محنت کی۔ ہم پر آپ اور یہ بھی گزارش ہوگی کہ ہم تو ویسے ان پڑھے، لیکن یہ کہ بس یا استاد ایوہ الاستاد الاعراب لیس بضروری الفہم ضروری، میں یہاں یہ جو ٹوٹی پوٹی یعنی جو ان کے علماء عربی بولتے وہی عربی آپ کو سیکھنا۔ استخدام الصرف حول النصوص، اس کو آپ باقاعدہ تمرین جن کو کہا جائے اس میں پورے قرآن پاک ترکیب سے نکالے، لغتاً صرفاً نحواً، ہر اعتبار سے قرآن میں آپ کی محنت ہو، اور متون احادیث میں چلو وہ اگر ملخصات آپ کو پڑھا رہے ہیں، لیکن یہاں اس دوران آپ یہاں جو رہ رہے ہیں اس دوران بخاری اول سے لے کر آخر تک آپ کو لفظ بلفظ آپ کو حل کرنا، زیادہ لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے۔ لمبی ہمارے حضرت نے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، یہاں سے لے کر کے انما الاعمال بالنیات والی حدیث بشمول انما الاعمال 700 صفحات ساتھی نے اس کی تقریر کی۔ آدمی بات طویل کرنے پر آ جائے تو کرے، اب وہ رئیس المحدثین اتنے
علامہ مرزا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب سبق پڑھا تو یہ تو سمندر تھا، سمندر بس بہتا بہتا تھا. تو افغانستان کا ایک طالب علم تھا، اور جب سبق سن کر کے جب حضرت اقدس جب تشریف لے جاتے تو اٹھ کر کے پھر یہ کہ وہ چلے جاتے، کہتے ہوئے ساتھیوں جو کچھ تھا وہ سارا چلا گیا. اپنے دامن کو جو ہے نا اٹھا کر کے کہتے ساتھیوں جو تھا سارا ختم ہو گیا، ہمارے پاس کوئی پھلا نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں رہا. اس قسم کی طویل لمبی تجربے کی ضرورت نہیں ہے. نفس قرآن اور اللہ پاک کا مطالبہ ہم سے کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے، بس نفس قرآن کو آپ سمجھیں، مفہوم قرآن کو سمجھیں، اور اسی طرح احادیث میں بھی یہ سلسلہ آپ کو، اور فقہی طور پر بھی ہے کہ آپ محنت کریں. اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، علم کا ثواب آپ کو الگ مل رہا ہے اور گنبد خضرا کو دیکھنے کا ثواب الگ مل رہا ہے. بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی جوتیوں میں مجھے بھی رکھے. باقی یہ کہ ساتھی کا کسی کا کوئی مسئلہ ہو، یہ کہ خیر یہ لوگ جتنے بس اوقات زیادتی کرے، کوئی کرے، لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ علمی طور پر پختہ ہو، علمی طور پر پختہ. اللہ جانتا ہے یہ اردو رسائل، یہ اردو مناظر یہ کسی کام کے بھی نہیں. لوگ آپ کو ٹکرائیں. اب میں اصل میں آپ سے عرض کروں، شیعہ نے ایک دن کہا کہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، تو قرآن میں تو ہے لن ترانی، اور لن آتا ہے ابدیت کے لیے، لن ترانی ابداً ابداً سواء کان فی الدنیا و فی الآخرۃ. اور نحویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ لن تعبید اور ابدیت کے لیے آتا ہے. تو علامہ ارشد سید کاظمی حضرت نے فرمایا کہ لن ترانی کہا کہ اے موسیٰ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے ہیں، یہ تو نہیں کہا کہ لن ارا مجھے دیکھا نہیں جاتا، میں تو دیکھا جا سکتا. تو فرمانے لگے جب موسیٰ ایسے نہیں تھے تو تیری شکل دیکھے. یعنی اسے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے تو تیری شکل اس کو دیکھے. پھر اس کے بعد فرمانے لگے جب لن ابدیت کے لیے آتا ہے تو مانا یہی ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب دیکھیں گے اللہ کو تو دیکھا اس چیز کو جاتا ہے جو جسم رکھتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی جسمیت کے قائل ہیں، اور جو اللہ کی جسمیت کے قائل ہے وہ پھر کا مجسمہ ہوتا ہے، اور مجسمہ کافر ہے تو تم چاروں کے چاروں کافر ہو. اب دیکھیے نا کہ بات تو اس نے زبردست کی نا. اب اس پر یہ ہے کہ اب وہ کہہ رہے کہ بال اتفاق، اب فنی بات اس نے کری. اس پر میں نے اسے عرض کیا کہ آپ کیسے اللہ کے بندے جھوٹ بول رہے. آپ کے استاد محمد علی افغانی المدرس الافضل 7-8 جلدوں میں متوّر کی شرح اس کے المقررات، یہ نحو میں ان کی ہے، صرف نحو میں اس نے لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب ہے لن تاکید کے لیے. باقی ابدیت قرائن خارجیہ سے سمجھ میں آتا ہے. کلمہ لن کے اندر ابدیت نہیں ہوتا، ابدیت قرائن خارجیہ سے. اگر اس کے اندر خود ابدیت داخل ہے تو لن یتمنوا ابدا پھر کیوں آئے قرآن میں لن یتمنوا ابدا. تو اب اس کو میں نے کہا آپ کی استاد جی کی کتاب میں لا رہے تو نے کیسے جھوٹ بولا. اس میں وہ خاموش ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ جسم کو دیکھا جاتا، غیر جسم کو نہیں دیکھا جاتا. اب دیکھیں نا کس طرح فلسفہ چلا رہے، منطق چلا رہے. تو میں نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ یہ شکل مثلث، شکل المثلث شکل یحیط به ثلاثة اضلاع. یہ اضلاع ثلاثت تینوں میرے انگلیاں، میں ان کا نہیں پوچھ رہا. یہ درمیان والا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ کہنے لگے نظر آ رہا. میں نے کہا یہ کون سا جسم ہے بولو. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے؟ کہنے لگے یہ تو انگلیاں. میں نے کہا انگلیوں کا نہیں پوچھ رہا، پہلے سے بولا. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں شکل المثلث شکل یحیط به ثلاثة اضلاع. یہ شکل رکھتا ہے، یہ ثلاثت و اضلاع، یہ اضلاع جسم رکھتے ہیں. لیکن یہ شکل مثلث خود یہ کون سا جسم ہے؟ جسم نہیں کہنا. اگر تم نے کہا تو میں بھی پوچھوں گا جسم کے اندر حیول الاولی اور صورت جسم میں پھر پوچھوں گا حیول الاولی، حیول الثانی، حیول الثالثہ، حیول الخشب یہ کیا ہے؟ یہ حیول سارا میں پڑھ چکا ہوں. پھر میں بعد میں پتہ کروں. الحمدللہ جان چھوٹ. اب وہ گریلو بھی کہہ رہے، دوسرے بھی کہہ رہے، جماعت اسلامی والے بھی کہہ رہے کہ اللہ کے لیے آج اگر آپ نہ ہوتے خدا کی قسم. میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ جو درس میں آپ
پاکستان میں پڑھ چکے ہیں. یہاں ماشاءاللہ اصول حدیث میں خود آپ کے اساتذہ کی کتابیں یہاں سے میں استفادہ کرتا ہوں. اصول حدیث میں پختگی، متون حدیث میں پختگی، اصول تفسیر میں پختگی، اور اللہ کو بھلا کرے قرآن کے حد میں صرفاً لغتاً نحواً. اور ایک چیز اور بلّہ آپ کے ہاں کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے، میں تو یہ تو آپ کو بتا دوں گا کہ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین تک یہ جملہ قبلیہ ہے یا انشاء یہ بھی بتا دوں گا. منطقی کون سا قضیہ یہ بھی بتاؤں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین منطق کو بھی چلاؤں گا، بلاغت کے کچھ قواعد چلاؤں گا. لیکن یہ کہ اصول فقہ کے اعتبار سے دلالت النص، عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص سے کون سا مسئلہ نکلا اور اصول فقہ کو میں استعمال کروں، یہ نہیں. اصول فقہ ایک ایسا مظلوم فن ہے. استخدام اصول الفقہ، استخدام اصول الفقہ حول النصوص، نصوص پر اس کو جیسے سر نام کا اجرا کرتے تبلیغ کرتے ہیں، اس کو یہ بہت مشکل ہے. آپ کے اساتذہ ہوں گے شاید، اس میں بھی آپ حضرات کو محنت کرنی ہوگی. باقی نفس ان درس نظامی، ہم تو ادھر درس نظامی کہتے ہیں، یہاں پتہ ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں. الحمدللہ آپ کا نام بھی نہیں ہم تو نظام مولا نظام الدین نے جو درس نظامی مرتب کیا تھا. جو آپ کا منہج ہے، جو آپ کا نصاب ہے، اس میں یعنی اصل کتابوں میں اس میں آپ کو کمال ہوگا. یہ اردو رسائل یہ چیزیں انشاءاللہ بڑی آسانی سے آ جائیں گے. میرے ذہن میں اور کچھ نہیں ہے، لیکن پوری امت کی نگاہیں آپ پر لگی ہوئی ہیں. آپ کے علاقوں سے کہ پاکستانی علم بھی انہوں نے حاصل کر لیا، اور اب یہ سعودیہ سے بھی علم حاصل کر کے آ رہی ہے، تو مجمع البحرین سمجھو یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. تو پھر لولو اور مرجان یہاں سے دونوں کے دونوں. اس لیے گزارش ہوگی کہ جتنی محنت کریں، اور والدین کے عزیز و قارب اور آپ کے جو علاقے والے ہیں ان سب کی نگاہیں آپ پر لگی ہوئی ہیں. اللہ کرے آپ ان کی تمناؤں کے مطابق اور ہم غریبوں کی مسکینوں کی تمناؤں کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہ ایک پھلدار قسم کا درخت بنائے، سایہ قسم کا درخت بنا دے، میٹھا چشمہ بنا دے. میرے جیسے نالائق بھی آپ سے استفادہ کریں تو انشاءاللہ اس وقت آپ کے والدین کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی، سینے بھی ان کے ٹھنڈے ہو جائیں گی، اور بصورت دیگر ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو بددعائیں دیں. اس وجہ سے گزارش یہ ہے کہ ساتھی جتنے محنت کریں، اللہ نے آپ کو چنا ہے اور بہترین موقع اللہ نے آپ کو دیا. واقعتاً ایک تو یہ کہ اپنے علاقوں سے وہاں سے منتخب کرنا، مدرسوں میں لانا، پھر پاکستان سے فراغت کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ کا آپ کو اس خطۂ مبارکہ اور اس بقعۂ مبارکہ کے لیے آپ کو منتخب کرنا. آپ جہاں رہ رہے وہ جگہ بھی مبارک، آپ بھی مبارک، آپ کے اساتذہ بھی مبارک، آپ کے اعمال بھی مبارک. دعاؤں کی بھیک مانگنے کے لیے ہم آگے آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ سے دعاؤں کی اپیل کریں گے. مزید اگر کسی ساتھی کو کوئی کچھ گفتگو کرنے تو فرمائیں. زمخشری بعض جو تفاسیر ہیں ان کے متعلق کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں اباطیل ہیں اس میں؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کا یہ جو 2.5 لاکھ تفسیریں 700 زبانوں میں 2.5 لاکھ، لیکن 2.5 لاکھ آج سے 22 سال پہلے تھے، اب تو 3 لاکھ تک پہنچے. 3 لاکھ تفسیریں تقریباً 700 زبانوں میں. ہر ایک کا حضرت رخ الگ ہوتا ہے. ایک آدمی جیسے ابو حیان ہے، ان کے البحر المحیط ہے، لیکن خیال کر لینا ایک البحر المحیط زرکشی کی اصول فقہ میں، اور البحر المحیط حضرت کی میں بات کروں ابو حیان کی، اس کا نام ہی مفسر ہے لیکن وہ نحو کا گن گاتا ہے. ہاں، اور اس کی پھر تلخیص کی ہے نحو کی یہاں کے کسی استاد نے سعودی کے الاعراب المحیط کے نام سے 4 جلدوں میں. تو اب وہ نحو ہے. اور حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ الافادات والانشادات میں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ تفسیر مسروق من الاعتزالات الثلاثہ. عبد الجبار معتزلی اور نظامی معتزلی، نظام اس کو پڑھتے لوگ، نظام نہیں نظامی معتزلی اور زمخشری اور عبد القاہر، ان کو آپ خوب پڑھیں. عبد القاہر کے
اللہ قبر جو اسرار وغیرہ کے نام سے جو اسرار البلاغہ ہے وہ اس کو بھی آپ پڑھیں، اور حضرت کی کتاب آپ ضرور پڑھیں، لیکن خود میں ما صفا ودا باقی بالکل اس میں اعتزال ہے. البتہ حل بقیہ علی اعتزالہ ام تاب، تو بعض حضرات نقل کرتے ہیں کہ آخری دنوں میں حضرت نے توبہ کیا تھا، لیکن اس توبہ کی تصریح نہیں ہے. تفسیر کے اندر کوئی توبہ اس کی نہیں ہے. تفسیر کو پڑھیں تو احتیاط کے ساتھ پڑھیں. بلاغت اس میں ہے لم يفهم القرآن الا الاعرجان لولا الاعرجان لما فهم القرآن احدهما من زمخشر والاخر من جرجان وثالثهما من هندوستان وقال انا نوشك الكشميري وانا ثالثهم. لم يفهم القرآن الا الاعرجان، دو لنگڑوں نے قرآن کو سمجھا. عبد القاہر جرجانی بھی لنگڑا تھا اور حضرت زمخشری یہ بھی لنگڑا تھا. لولا الاعرجان لما فهم القرآن، اگر یہ دو لنگڑے نہ ہوتے قرآن سمجھنا. احدهما من زمخشری والآخر من جرجان. شیخ عبد القاہر جرجانی پیر ہدا وہ جرجان کے ہیں، اور حضرت فرماتے تھے کہ نہیں وہ سارے سوما من ہندوستان، چونکہ کشمیر کے تھے لیکن آخر میں ابھی ہندوستان گئے تو فرمایا کہ وہ سارے سوما ہندوستان. اس لیے اس پر لوگ یہی حال ہے. آپ نے چونکہ یہ بات کی یہی حال ہے تفسیر کا بھی. علامہ مرزا کشمیری نے تو جملہ لکھا بڑا پیارا، یورد الاعتراض نقدا ویترک الجواب نصیحتا. اس وجہ اور علامہ ذہبی کو آپ دیکھیں وہ فرماتے کہ یمیل الی الاعتزال و الی الجبریت، یہ جبریت کی طرف آئے گا. اب اس کو جو ابن عادل حنبلی کی جو اللباب فی علوم کتاب 20 جلدوں میں آ گئی، آپ کے کتب خانوں میں ہوگی، یہ پہلی مرتبہ یہ تفصیل چھپی ہے. بہت پیاری چیز ہے، اس میں نحو بھی ہے. اس کا جو حاشیہ عبد الموجود وغیرہ ان حضرات کا ہے، اور خود ابن عادل نے اس کا امام رازی کا تعاقب کیا ہے، بہت اچھی چیز ہے. اور اس کے علاوہ عبد الکریم الطوفی جن کی الاشارات الالہیہ ہے 3 جلدوں میں، انہوں نے بھی رازی کا تعاقب کیا ہے. اس وجہ سے گزارش یہ ہے کہ اصل کوئی انڈا چور کوئی مرغا چور، اس دنیا میں سب چوری چور ہے. کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اپنے اساتذہ سے آپ مشورہ کریں گے، وہ آپ کو اگر آپ کا ذوق منطقی ہے تفسیر آپ کو الگ اختیار ہے. آپ کا ذوق اگر بلاغت کا ہے تو پھر الگ، آپ کا ذوق نحوی ہے تو پھر تفسیر ہی الگ. ہر ایک کا ذوق الگ ہے، اور عقیدہ اور اصول کے اعتبار سے تو پھر وہ چیز ہی الگ ہوگی. ویسے سب سے بہترین تفسیر اگر ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو، سب سے بہترین تفسیر وہ تفسیر ابن کثیر سابقہ تفسیروں میں، سوائے چند مقامات کی وہ کچھ بھی نہیں، وہ کوئی معمولی. حضرت اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کشمیری نے فرمایا کہ اس میں تھوڑا سا میرا کلام ہے، لیکن یہ آدمی تفسیر اور حدیث دونوں سے واقف، بہت زبردست چیز. اور فرمائیں. یہ تعویل، تثبیت اور تفویض جو صفات کے 3 مذاہب جو ہیں، اس کو بھی حق و باطل میں سے شمار کیا جائے گا یا خطا و صواب؟ نہیں، یہ تو اصل میں آپ سے عرض کروں کہ متاخرین نے جو تعویل کی نا، اب مثلا ید سے انہوں نے قدرت مرادی بطور مجاز کی، یہ غلطی ہوگی کہ اس کو ہماری کتابوں نے لکھا مجاز ہے. مجاز نہیں، یہ کنایہ کے طور پر ہے. یہ ہماری تمام بزرگوں کی کتابوں میں غلطی ہے، یہ اس کی اصلاح کر لینا. اس لیے کنایہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ معنی حقیقی کی نفی نہیں ہوتی، اور ایک معنی لازمی خارجی مراد لیا جاتا ہے، معنی حقیقی کی نفی نہیں ہوتی. برخلاف مجاز کے کہ حقیقت کہتے ہیں استعمال لفظ فیما وضع له، لفظ اپنے موضوع له استعمال، اور مجاز استعمال لفظ فی غیر ما وضع له. اس لیے جاز یجوز ہو سکے حقیقت کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلائے. اب ہم سے غلطی یہ ہوگی، وہ کسی نے پوچھا کسی سے کہ وہ کہا کہ یار تمہاری بیوی غلط ہے، تو اس نے کہا یار تم لوگ صبر کرو، میں معلوم کرتا ہوں پھر رپورٹ دیتا ہوں. 1 ہفتے کے بعد کہنے لگے لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری بیوی غلط ہے، میری بیوی بھی غلط ہے، لوگ بھی بڑے حرامی ہیں. کہنے لگے دونوں طرف سے کچھ. اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا نا کہ ہم نے بھی تعبیر غلط کی. یہ میں نے حضرت اقدس مفتی سعید پالنپوری دامت برکات مولا علیہ جو شیخ الحدیث ہے سو ان سے بھی میں نے عرض کیا کہ ہم سے بڑی غلطی ہو. اس لیے جو فقہ اکبر ہے، فقہ اکبر کی جو شرح ہے، شرح فقہ اکبر مولا علی قاری کا اس میں کنایہ ہے. اب جب یہ مسئلہ ہو گیا نا تو انہوں نے ایک معنی کنائی مراد لیا، معنی حقیقی کی نفی نہیں کی. اور اب مفوضہ جو بتاتے ہیں متقدمین مفوضہ،
وہ معنی حقیقی مراد لیتے ہیں الاستواء معلوم والکیفیت مجهولۃ والسواء بدعۃ بالکل یا النصوص تحمل على ظواہرها نصوص اپنے ظاہر پر محمول. اب ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. انہوں نے معنی کنائی ہاں مجاز اگر ہوگا تو پھر چکر ہوگا, اس لیے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. انہوں نے چونکہ معتزلہ اور خوارج ان کے زمانے میں زیادہ ہو گئے, اس لیے معنی کنائی سے انہوں نے کہا کہ قدرت معنی حقیقی کی نفی نہیں کی. تو جب نفی نہیں کیے تو تعطیل النص جس کو کہا جائے کہ نص کو آپ نے چھٹی کرا دی, یہ لازم ہی نہیں آئے گا سر. اس جب مجاز کہو گے تو پھر کہیں گے کہ آپ جو ہے نا تعطیل کأنکم تعطلون النصوص وتترکون النصوص, تو ترک نص تو ہوا ہی نہیں. اب بولے یہاں جو ہے شنقیطی رحمہ اللہ کا اضواء البیان ہے, جو اچھی چیز, بہت اچھی چیز. ان کا ایک مناظرہ میں جو کتاب حقیقت و مجاز کے متعلق جو قرآن میں موجود ہے, یعنی اسی متعلق ان کا یہ آپ سمجھیں, مجاز فی صفات اللہ نہ جائے. مجاز فی صفات اللہ, استخدام المجاز حول صفات اللہ سبحانہ وتعالی یا فی صفات اللہ سبحانہ, یہ ناجائز ہے. باقی اللہ کا بھلا کریے کہ مجاز پر تو مستقل کتابیں ہیں, نصوص میں مجاز ہے. حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو لوگوں نے بدنام جو کی, میں خود بھی حضرت کو گالیاں دیتا تھا, لیکن میں دبئی کے مناظرے کے لیے گیا تو میں نے حضرت کو خوب پڑھا, کئی مہینے میں نے پڑھا شیخ الاسلام کو. اس دنیا میں ہر انسان کے ہوں گے کمی بیشیاں, لیکن شیخ الاسلام بہت بڑے آدمی, یہی حال ہے حضرت کی. اور پھر مختلف ادوار گزرتے ہیں, اس لیے کہ منطقی کہتے ہیں انسان يناقض نفسه مرتين, یعنی فی یوم واحد, ایک دن میں آدمی کبھی ایک چیز آگے پھر دوسرے. اب حضرت کی آپ کتاب الروح کو دیکھیں گے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, تو کتاب الروح کو اگر آپ دیکھیں گے تو روح نکل جائے گی آپ کی. اس کو دیکھیں, اس میں اور بریلوی میں کوئی فرق نہیں ہے, کسی نے دیکھی اگر آپ اس کو پڑھ لیں کتاب. یہی حال ہے اس کو, ان کی جو مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کو بھی آپ پڑھ لیں, 4 جلدوں میں, اس کو بھی آپ پڑھ لیں. تو ادوار تو گزرتے ہیں, یہ ادوار گزرتے ہیں. شیخ الاسلام کی اس قسم کی ادوار گزرے ہیں. حضرت اقدس آخر میں فلسفہ کچھ لیا اس نے, فلسفہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں. باقی یہ ہے کہ بہت بڑے آدمی تھے. وَكُنْتُ نَصَحْتُكَ صالف الزمان اللہ تطالع کتب الفلسفہ فأبیت الا ان تفعل فسمن شریکتہ علم ظالمی کے قوان. ظالم کے شاگرد ہے, ابن کثیروں کے شاگرد ہے, اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سارے کے سارے کے شاگرد ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضرت نے جو مجاز کا انکار کیا تو مجاز فی صفات اللہ, استخدام المجاز فی صفات اللہ سبحانہ وتعالی, یہ ٹھیک نہیں. اور میں نے پہلے سے آپ کو بتایا کہ مجاز نہیں ہے بلکہ کنایہ ہے. یہ ہمارا منہ کالا ہو گیا کہ ہمارے لوگوں نے اس کو مجازی ٹھوک دیا. اب مجاز ہی نہیں ہے, ہے کنایہ, بات ہی ختم ہو گئی. باقی مجاز کا انکار اس لیے کہ آپ یہ زجاج کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کہ اعراب القرآن ان کی جو 3 جلدوں میں, وہ تو پورا مجاز ہی مجاز ہے. مجاز پر تو بڑی بڑی کتابیں ہیں, اور مزہ بھی آتا ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. مجاز نہیں لگے تو کیا کریں. ان کے نزدیک بالکل مجاز قرآن میں استعمال نہیں. نہ اس کو آپ ان کو بھی کہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے مچھلی کھائی ہو, گرم چیزیں, آپ ان کو کہیں کہ وہ بھی ذرا ٹھنڈا ہو جائے, آپ بھی ٹھنڈا ہو جائے. مسئلہ پیشانی پر بھی آدمی نہ تھوکے, داڑھی پر بھی نہیں تھوکے, درمیان سے تھوکے. مسئلہ یہی استخدام المجاز حول صفات اللہ سبحانہ وتعالی یا فی صفات اللہ سبحانہ وتعالی لا يجوز. اما المجاز فالقرآن والسنہ مملوءان من المجاز. مجاز عرب کے یہاں تو مزہ ہی آتا ہے, اس کے بغیر تو کلام میں مزہ ہی نہیں آتا. تو کرتے ہیں. تفسیر کیسے؟ تفسیر بہت اچھی چیز, بہت اچھی چیز ہے. اس میں تھوڑا سا اصول فقہ کا اشارہ مل جاتا ہے. یعنی وہ ایک آیت کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس سے غرض ہی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ نص کیا ہے, ظاہر کیا ہے, چیز اچھی. اور فرمایا حضرت اپنے ایران کے جو مناظرہ ہوا تھا اس کے متعلق کچھ ان کو چھوڑے بھی روٹی لگائیں. اصل میں تو نالائق ہوں, لیکن گزارش یہ ہے
کہ کوئی بھی کسی بھی مذہب والا اس کو ہم یہ اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس پر اعتماد کرنا کہ ہمارے بزرگ نے میدان فتح کیا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کا ارتکاب نہیں ہے۔ جب تک کہ دشمن کی کتاب کو سیاق و سباق سے آپ نے نہ دیکھا ہو، مخالف کی کتاب کو ٹھوکر کھائیں گے، اس کا ساتھی اہتمام کریں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ علاقہ رافضی ہوں، یا وہ قادیانی ہوں، کسی بھی باشد، اس کے سیاق و سباق کو خود جب تک آپ اصل کتابیں آپ کے پاس نہ ہوں، اس میں آدمی ٹھوکر کھائے۔ اس وجہ سے اس پر ہم نے، چونکہ ہمارے حضرت نے مجھے ایران 2 مرتبہ یہ دے گئے، تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے لیے محنت کرو، ہمیں رسوا نہیں کرو۔ تو اللہ جانتا ہے کہ کتنے ہیں اس سلسلے میں، راتوں کو اٹھ کر ہوتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، بہت پڑھا ہوتے، تکڑے بہت۔ اب مسئلہ میں مثال آپ سے عرض کروں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، اور کتاب اللہ و عترتی، مسلم شریف کی روایت ہے۔ کتاب اللہ اور اہل بیت پنجتن پاک کو میں چھوڑ کر کے تمہیں جا رہا۔ اب رافضیہ کا مذہب یہ ہے کہ ما قالہ الخمسہ، حضرت علی اور فاطمہ، حسن، حسین اور پیارے تو ہے، وہ تو چلو حدیث ہے، لیکن باقی جو اربع ہیں، حضرت فاطمہ، حسن، حسین اور علی، ما صدر یعنی من افواہم المبارکہ، ان کے منہ سے جو کچھ بھی نکلتا ہے، اس کا درجہ تواتر کا، قطعیت کا ہے، یعنی ما یفید القرآن یفید اقوالہم، ان کے اقوال وہی ہیں، اطرت آیت یعنی اس کے ان کے اقوال پنجتن پاک کے بالکل۔ اب یہ روایت مسلم شریف میں، بالکل مسلم ہے۔ اب اس پر یہ ہے کہ جیسے کہ یہاں لیبیا، اردن، سعودیہ جو علماء جو آئے تھے، تو اب اس پر یہ کہ بات ہوگی کہ جی یہ روایت صحیح ہے یا نہیں۔ اگر صحیح ہے، اب وہ اس کو حدیث موقوف نہیں سمجھتے، قول صحابی، فعل صحابی، وہ تو حدیث موقوف، لیکن وہ کہتے نہیں حدیث موقوف نہیں، حدیث مرفوع بھی خبر واحد کا بھی درجہ نہیں، بلکہ یہ کہ متواتر کا ہے، یعنی ما تواتر القرآن، تواتر القرآن ما یفید تواتر القرآن، تواتر القرآن جس چیز کے مفید ہے قرآن، یہ ان کا اقوال بھی اسی طریقے پر۔ اب اس پر یہ کہ اگر کسی نے کلام کیا کہ مسلم شریف کی یہ روایت صحیح نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیف تقولون ان هذا الحديث ليس بصحيح وانتم تقولون تدعون بعض الاحاديث ليست بصحيحة في صحيح مسلم، فهذا يناقض قولكم، هذه سالبة جزئية، فسالبة الجزئية تناقض السالبة الموجب الكلية، والموجب الكلي عندكم لأنكم تقولون كل ما ورد في الصحيح فهو صحيح، صحیح میں جو بھی آ جائے صحیح، یہ کل ما ورد فی صحیح فهو صحیح، یہ موجب کلی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں، یہ تو سالب جزئی ہے، مسلم شریف کی، اب سالب جزئی سے موجب کلی آپ پر ہو گیا، اب بولو کیا کریں؟ اس لیے بہت تکڑے ہیں، بہت تکڑے۔ تو ہمارے ساتھیوں نے، یعنی بوڑھے ہمارے علماء نے کہا کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لہذا صحیح۔ تو میں نے کہا کہ صحیح ہے تو پھر ہم یہاں جگ مارنے کے لیے جب صحیح ہے تو پھر کس طریقے پر؟ اس لیے اس کے بعد میں نے اسے یہ کہا کہ سالب جزئیہ جس موجب کلی کا نقیض آتا ہے وہ ایجاب کلی استغراقی حقیقی ہوتا ہے، اور کل ما ورد فی الصحیح فهو صحیح، یہ ایجاب کلی استغراقی حقیقی نہیں ہے، یہ ایجاب کلی عرفی ہے، یہ ایجاب کلی عرفی ہے، یہ سالب جزئیہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف مجرور، یہ موجب کلی حقیقی نہیں، ایجاب کلی عرفی۔ اس لیے کہ آپ کے یہاں فاعل کتنے مقامات پر ہے؟ منصوب ہے۔ آپ نے ترمذی میں پڑھا لا ينهزه لا يخرج الا اياها، گھر سے کوئی چیز اس کو نہیں نکالتی مگر نماز کے لیے نکلتا ہے، لا ينهزه لا يخرج، وفي روایت لا يخرج الا اياها، اياها فاعل ہے لا يخرج کا، جبکہ ضمیر منصوب میں سے
ہوتا ہے. اور لقد تقطع بینکم، یہ بینکم فاعل ایک اس میں یعنی ترکیب. اور اس کو چھوڑو ولم یبق سوى العدوان دینا، اور سوا لازم و نصب ہے، پھر بھی فاعل لم یبق. اب کیا کرو یہیں کو چھوڑو. خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار، حالانکہ مسمار تو پڑھتا ہے تو الثوب مفعول بھی ہے لیکن مرفوع ہے، اور المسمار فاعل ہے لیکن منصوب. تو اس لیے میں نے ان سے جواب عرض کر دیا کہ وہ جو صاحب جزئیے سے جو ٹوٹتا ہے وہ موجب کل حقیقی استغراقی، اور ایجاب کل عرفی کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی. جیسے کہ بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ سب کچھ وہ ہوتی ہے من کل شے، سب کچھ اس کے پاس تھا، تو کیا خصوصیتیں تھے اس کو؟ وہ بھی تو شے ہے نا، لا شے کو نہیں. سید تو اس کے نہیں تھے، خصوصیتیں تو نہیں تھے. یہ چیز اس قسم کی ایجاد کل عرفی قرآن میں بہت ہے. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، یا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. اب لكل شيء کے اندر یہ کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. تو مولی منظور کی باپ کا نام نیک محمد کہاں ہے؟ یا میرے علاقے خوزدار کا نام کہاں ہے قرآن میں؟ اور وڈ کا نام کہاں ہے؟ سمالانی کہاں ہے قرآن؟ یہ ایجاد کل عرفی ہوتی ہے. ما يحتاج في امور الدین، امور دین میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہی. اور فرمائیں یا کھانا لگا 12 بج گئے. فرمائیں. اصول فقہ میں اس وقت جو مختصر اور جامع ہو، جسے ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے نور الانوار، وہ مکمل نہیں پڑھایا جاتا ہے. جو مثلا قیاس تک پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور نور الانوار کوئی خاص چیز بھی نہیں ہے. آپ کو میں مشورہ دوں گا، اصول فقہ میں سب سے بہترین کتاب کشف الاسرار علی اصول فقہ الاسلام البزدلی، عبدالعزیز البخاری کی بہترین چیز ہے. یہ پہلے 36